مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالشکور۔ پیام نور کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ ربیع الاول کے پرنور ساعتوں میں پیام نور کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام جامعہ اسلام آباد کے زیر اہتمام 12 روزہ محافل میلاد پاک کے سلسلے میں آج کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں پیام نور کے اس خوبصورت لمحات میں ہمارے سامنے مہمان علامہ توحید احمد ہزاروی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی انتہائی قیمتی وقت میں ہمارے اس پروگرام کو آپ نے ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور ہمارا اس پروگرام کو ریکارڈ کرانا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے سلسلے میں آپ کی تعلیمات کو عام کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارات کے موضوع کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سب سے پہلے ہم اپنے مہمان سے یہ پوچھیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے تو اس وقت چونکہ معاشرے کی جو حالات تھے، معاشرے کی جو حالت تھی وہ ناگفتہ بے تھی، یقیناً ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت کا دور دورہ تھا۔ اس حوالے سے ہم اپنے مہمان علامہ توحید احمد ہزاروی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ اس وقت معاشرے کے کیا حالات تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں پیام نور کی پوری ٹیم اور بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا۔ تو آپ نے بڑا ایک عظیم سوال کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل جو حالات تھے وہ معاشرے کے کیسے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے حالات، ان کو زمانہ جاہلیت سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ دور جاہلیت کا تھا، جس میں لوگ چھوٹی چھوٹی بات سے ان کی صدیوں تک اختلافات اور جنگیں جاری رہتی تھیں۔ معاشرے کے اندر عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا۔ اس طرف بے دینی تھی کہ لوگوں کو اپنے الہ اور اپنے معبود کو بھول چکے تھے، بتوں کی وہ عبادت میں لگے رہتے تھے ہر وقت ہمہ وقت، ان کو اپنے خالق حقیقی کا پتہ تک بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کا زمانہ اسی دور کے اندر گزارا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسل آئے، سب نے دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ۔ تو لوگوں نے ان سے دلیل مانگی کہ آپ اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو کسی نبی نے سورج کے مشرق سے طلوع ہونے اور مغرب میں غروب ہونے کو رب کے وجود پہ دلیل بنایا، کسی نبی نے چاند کا بڑھنا اور کم ہونا اس کو رب کے وجود پہ دلیل بنایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کے وجود پہ دلیل کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس 40 سالہ زندگی کو رب کے وجود پہ دلیل بنا دیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں 40 برس گزارے ہیں، ان کو اپنے اتنے مبارک کردار کو رب کے وجود پہ دلیل بنا دیا تھا۔ وہ زمانہ وہ دور کیسا تھا جہاں پہ عورت کو کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا، لوگ بیٹیوں کے نام سے نفرت کیا کرتے تھے اور ان کو زندہ درگور کیا کر دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ عورت بیٹی، ماں، بیوی، بہن کی صورت میں نظر آتی ہے، جس بیوی کا، بہن کا، جس عورت کا اس مقام پر کوئی بھی مرتبہ ہمیں دکھائی نظر نہیں آتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، 4 رشتے عطا فرمائے، بیوی کا عطا فرمایا، ماں کا عطا فرمایا، بہن کا عطا فرمایا اور بیٹی کا عطا فرمایا، جو زمانہ جاہلیت میں نہیں تھے۔ عورت کو ماں کی روپ میں بھی بیچا جاتا تھا معاذ اللہ، اور اگر کسی کا
باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا تھا. اس طرح کے جو ان کے افعال تھے، برے افعال اور برے کردار کے وہ لوگ مالک تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے علم کے ساتھ ان کو جو ہے جہالت کی طریقوں سے نکال کر ایمان کے نور سے ان کے دلوں کو منور فرمایا ہے. بے شک ناظرین، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ معاشرے کی جو حالت ہے وہ ناگفتہ بے تھی، اضطراب کی حالت تھی اور ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و بربریت عام تھی، انسان کو خودی کا تعارف نہیں تھا، خودی کی پہچان نہیں تھی. لیکن اس عالم میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا سے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے، حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت آمنہ کی گود میں وہ در یتیم، وہ یتیموں کا آقا، وہ ضعیفوں کا والی تولد فرمایا. یقین جانیے کہ لوگ جہنم کا ایندھن بنے جا رہے تھے، اور جو لوگ ابھی جہنم کا ایندھن نہیں بنے وہ بنے جا رہے تھے. اس حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رنگ و بو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری فرمائی تو ہر طرف نور ہی نور آ گیا. یہاں تک کہ علامہ صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ شرق کے جانور غرب کی طرف چلے گئے اور غرب کے جانور شرق کی طرف چلے گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، بخن بخن کعبہ محمد، کہ مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرۂ عرضی پر مبارک اپنے قدم رنجہ فرما دیے. تو ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری تھی اور وہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک رحمت کا پیغام اور رحمت کی جو برسات لے کر آئی ہے. اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، آج زانوے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شنائی لی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو ہمارا موضوع تھا وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارات تھی. تو میں اپنے مہمان سے اس حوالے سے بھی رہنمائی آپ سے لوں گا، اور جو جتنے بھی ہمارے احباب ہم کو سن رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جشن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کی بھی رہنمائی کے لیے ہم اس سوال کو بھی ایڈ کریں گے کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارتیں دی، حضرت ابراہیم نے بھی بشارتیں دی، اور باقی دیگر بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی بشارتیں دی. تو کون سے انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس شرف کو بھی چاہا کہ ہم کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہوتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان و مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے. جب تمام انبیاء و رسول کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر اکٹھا کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، پھر جب میرا یہ شانوں والا عظمتوں والا رسول تمہارے پاس آ جائے تو تم نے اپنی دعوت اور تبلیغ کو چھوڑ دینا ہے، اپنی کتاب اور حکمت کو چھوڑ دینا ہے، میرے مصطفیٰ کی اتباع بھی کرنی ہے، میرے مصطفیٰ پہ ایمان بھی لے کے آنا ہے اور ان کی مدد اور نصرت بھی فرمانی ہے. اچھا، باقی انبیاء پر یہ لازم تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف لائیں گے تو حضور کی اتباع ان پر لازم تھی. اس آیت مقدسہ کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء و رسول پہ لازم ہے کہ جب ان کی زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں وہ اپنی کتاب، حکمت، تبلیغ سب کسی کو چھوڑ کر حضور کا امتی بن کے جو آگے تعلیم جو ہے وہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے، ہر نبی نے میرے نبی کا ذکر کیا، ہر رسول نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں. اللہ کے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، ان سے جب بھول ہو چکی تھی، جب وہ زمین پر آئے، روایت میں آتا ہے کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کو نہیں اٹھایا. لیکن ایک دن دل میں خیال آیا اور عرض کی کہ اے مولا تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری اس لغزش کو معاف فرما دے، میری دعا کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما.
اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ اے آدم کیف عرفت محمد، کہ ابھی تو میں نے اپنے محمد کو دنیا میں بھیجا نہیں، تو میرے محمد کو کیسے جانتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب جلیل، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے جسم کے اندر روح کو ڈالا، تو جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو آسمانوں کی بلندی کو چیرتی ہوئی عرش اولا پہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا۔ اذا رأى مكتوبا على ساق العرش وعلى كل موضع في الجنة اسم محمد مقرونا باسم اللہ تعالی۔ اور آدم علیہ السلام نے عرض کی میں نے عرش اولا کے پاؤں پہ نام محمد کو لکھا ہوا پایا، میں نے جنت کے ہر درخت کے پتے پہ نام محمد کو لکھا ہوا پایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لو تشفعت الینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل السماوات والارض لشفعناک۔ اے آدم یہ تو نے فقط اپنے لیے دعا مانگی ہے، اگر تو میرے محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر آسمان والوں کے لیے بھی اور زمین والوں کے لیے بھی دعا مانگتا تیری دعا کو قبول کیا جاتا۔ ہر نبی نے میرے آقا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نام اور آپ کے نام گرامی سے ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ناظرین جن کا نام اتنے کمال والا ہے ان کے وجود کا عالم کیا ہو، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی، جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا اور تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے یہ دعا کی ہے کہ مولا ہماری اولاد میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارتیں انبیاء و رسل نے عطا کی۔ اچھا، یہ جو آپ نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعائے خلیل ہیں، وہ کیا اسی ضمن میں کہا جاتا ہے؟ بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جنہوں نے ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ملک شام کے محلات بھی روشن ہو چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انبیاء اور رسول نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے مقام اور مرتبے کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب جلیل یہ امت میری ہونی چاہیے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے کلیم یہ آپ کی امت نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا فضائل دیکھے اب یہ میری امت مجھے تو نہیں مل سکتی، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اگر یہ امت مجھے مل نہیں سکتی تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ تو جس طرح آپ نے سوال کیا کہ انبیاء اور رسل نے بشارتیں بھی دی اور انہوں نے امتی ہونے کی طلب بھی کی ہے، تو یہ اعزاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے کہ جب وہ قرب قیامت آئیں گے ان کا نزول ہوگا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ تمام انبیاء و رسل میں سے یہ امتی بننے کا اعزاز حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انہیں اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یقیناً ناظرین یہ ہماری بیدار وقتی ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام نے اس چیز کی خواہش کا اظہار کیا، اس چیز کی خواہش کی کہ کاش ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا تو دیکھ لیں کہ ہمارا کتنا مقدر ہے، ہمارے مقدر کی یاوری کا کیا عالم ہے۔ تو ناظرین یہ آج کا یہ ہمارا جو موضوع تھا یہ بیست نبوی اور بشارات تھا، بہت ہی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، اور اسی گفتگو کو آگے چلتے چلتے ہم ان سے ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن و قلوب میں آتا ہے کہ باقی جو امم تھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، کیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی منتظر تھی؟ کیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمہ وقت منتظر اور انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے؟ چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے مذہب اسلام کی کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو متنوع اوصاف ہیں وہ ذکر کیے جاتے تھے، تو کیا باقی جو امم تھی انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بالکل روز روشن کی طرح واضح تھی اور ساری نشانیاں موجود تھیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے قبل وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگتے تھے۔ جب وہ جنگ کے لیے جاتے، کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتے، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرماتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار یقیناً انبیاء و رسول بھی کرتے رہے، ان کی امتیں بھی کرتی رہیں۔ اس حوالے سے بڑی ایک پیاری روایت ہے جو میں نے قبلہ استادی و استاد العلماء آبشار علم و حکمت حضور مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جب ہم درہ حدیث شریف میں تھے اور بخاری شریف کا قبلہ استاد گرامی درس فرما رہے تھے، تو اس میں عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمائی ہے، اس کے اندر ایک واقعہ تھا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبع اول تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ سیر و تفریح کے لیے جاتا کئی عرصے تک، اور 300-400 علماء کرام ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ یہاں پہ میں گزارش کروں گا کہ قبلہ استاذ محترم کا جو طبع والا یہ واقعہ سنا رہے ہیں، میں ناظرین کی جو مزید چاہت کے لیے اور ان کی مزید محبت کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ قبلہ استاذ جی ویسے بھی بہت سارے اوصاف سے آپ متصف ہیں، لیکن جو طبع کا واقعہ میرے استاذ محترم سناتے ہیں وہ اپنے اندر ایک معنویت کا جہان رکھتا ہے، حسن و خوبی کا جہان رکھتا ہے۔ تو ہم ان سے سنیں گے انشاءاللہ، تو ایک ہمارا من میں جو ہے نا تازگی آئے گی اور شائستگی آئے گی انشاءاللہ۔ تو طبع اول بادشاہ کا جب گزر یہ یثرب کی زمین سے ہوا، اور مدینہ پاک کا نام پہلے یثرب تھا، تو وہاں اس نے خیمے لگائے، 300-400 علماء کرام اس کے ساتھ تھے، کچھ دن انہوں نے قیام کیا، اور جب جانے لگے تو سارا قافلہ تیار ہو گیا۔ 300-400 علماء کرام نے کہا کہ طبع اول بادشاہ سے، بادشاہ اب ہم یہاں سے آگے تیرے ساتھ سفر نہیں کریں گے، کیونکہ بادشاہوں کو عقل مند لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، علم والوں کی، دانا لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 400 علماء کرام نے بیک وقت جب طبع اول بادشاہ کا ساتھ چھوڑا اور عرض کی کہ ہم تیرے ساتھ سفر نہیں کریں گے، بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا میرے کوئی لہجے میں کچھ تنگی آ گئی، کوئی تبدیلی آ گئی کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتے؟ تو ان 400 علماء کرام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ جس جگہ پہ ہم نے قیام کیا ہے، ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، اور ہمیں اس جگہ سے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پہ اس نبی کے استقبال کے لیے رکیں گے، ہم اس کا انتظار کریں گے، اب ہم یہاں سے آگے آپ کے ساتھ جو سفر نہیں کریں گے۔ اس بادشاہ نے جب سنا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین پر آئیں گے، اس بادشاہ نے ان 400 علماء کرام کو محل بھی بنا کے دیے، ان کی شادیاں بھی کروائیں، اور ایک محل اس نے تعمیر کروایا ہے، اور کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے محل تعمیر کروا کے چھوڑ کے گیا ہے، اور اس نے اپنا خط لکھا، اور خط کے اندر اس نے اپنے ایمان کا تذکرہ بھی کیا، اور یہ لکھا ہے ان کو اگر تمہاری ظاہری زندگی میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ جائیں، میرا سلام بھی عرض کرنا، اور یہ جو محل میں نے ان کے لیے بنایا ہے یہ بھی ان کو تحفے میں پیش کر دینا۔ اگر تمہاری ظاہری زندگی میں وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ سکیں تو پھر اس مکتوبے کو، یہ جو میرا خط ہے، اس کو نسل در نسل منتقل کرتے رہنا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال قبل کا واقعہ ہے۔ وہ مکتوبہ شریف جو طبع اول بادشاہ نے لکھا تھا وہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ 40 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ المکرمہ میں گزارے، اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور جب مکہ کے قرب و جوار میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہے جس نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، یہ جو 1000 سال قبل طبع اول بادشاہ نے خط لکھا تھا جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، جس شخص کے یہ پاس تھا، اس نے کہا میں جا کے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماؤں گا، یہ میں خط اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اگر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہوئے، اللہ کے سچے نبی ہوئے، تو اس مکتوبے کو پہچان لیں گے۔ وہ شخص جب مکہ المکرمہ میں آیا، علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجنبی شخص تھا، اس کو مکہ المکرمہ
مکرمہ میں جانتا کوئی نہیں تھا، پہچانتا کوئی نہیں تھا. اب وہ پوچھتا پھرتا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایڈریس مقام پوچھتا رہتا لوگوں سے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب شہر میں داخل ہوا، گلیوں میں پھر رہا، علامہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب نگاہ نبوت پڑتی ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں انت ابو لیلا ومعاک بابل. اور سرکار نے فرمایا کہ تو ابو لیلا ہے اور تیرے پاس وہ 1000 سال قبل بادشاہ کا لکھا ہوا جو مکتوب آیا وہ کہاں ہے. فوراً قدموں میں گر پڑا. اس کے بعد جو دیگر جو تاریخ کی روایات میں آتا ہے، میں بات کو مکمل کرتا ہوں، اس کو مکمل کر کے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. تاریخ کی باقی کتابوں میں جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک میں ہجرت کر کے گئے، جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مقام جس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو سرکار نے چھوڑ دیا تھا کہ جس جگہ پہ میری اونٹنی بیٹھے گی میں اسی مکان کے اندر جو ہے وہ قیام کروں گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے یہ اونٹنی بیٹھی. تو تاریخ کے جتنے بھی مورخ حضرات ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بادشاہ جو طبع اول بادشاہ نے جن کو خط دیا تھا، یہ انہی کی اولاد سے چلے آ رہے ہیں اور یہ وہی مکان تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا تھا. سبحان اللہ. ناظرین دیکھ لیں اتنا انتظار رہا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان تیار کیے جا رہے ہیں، آپ کو تحفے دیے جا رہے ہیں. یہ سارے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں آخری سوال کی طرف جاؤں گا کہ اب جو موجودہ حالات میں آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے پیام نور کے اس پروگرام، اس خوبصورت پروگرام میں ربیع الاول کی مبارک ساعتوں میں، یہ چونکہ جامعہ اسلام آباد کے زیر اہتمام یہ پیام نور کا سلسلہ جاری ہے اور اس کا آج دوسرا پروگرام ہے، اس حوالے سے آپ جتنے بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، عشاقان مصطفیٰ ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں آخر میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. عبادات کی کثرت کرنی چاہیے اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالی میں درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ 12 ربیع الاول شریف تک ہر امتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 12,000 مرتبہ جو ہے وہ نذرانہ عقیدت، نذرانہ درود و سلام کا پیش کریں. یہی معمول بنائیں، صبح شام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. اور ہمہ وقت جلوس میں بھی میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ وضو کا اہتمام کر کے اور اپنی تسبیح وغیرہ ساتھ لے کے آئیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے جلوس میں بھی گزرتے جائیں. یعنی سب سے بڑا وظیفہ ان ایام میں درود پاک ہے. باقی بھی بہت سے وظیفے ہیں لیکن ان ایام میں بالخصوص 12 ربیع الاول تک جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ درود شریف کی برکت ملتے کہ ہر وقت ہر لمحے آپ کا قبول ہوتا ہے، یہ رد نہیں ہوتا. اس مہینے میں تو پھر اس کی اور مزید رونق ہے، اس مہینے میں مزید برکتیں ہیں. تو سامعین آج کا یہ پروگرام ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا. بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات، اس حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کے آپ نے فرمائی. میں بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گناہ گو مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو ٹائم دیا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ایک نیا موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ اس پیام نور کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ کے سامنے شرکت کریں. مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا